آل محمد صلوات. جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا. جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا. کون سے موڑ پہ لایا ہے مقدر مجھ کو، کون بے مونس و غم خوار، بلا لو بابا. جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا. بے مونس و غم خوار، بلا لو بابا. نوجوان بھائی کی شادی میں رچا پاؤں گی، نوجوان بھائی کی شادی میں رچا پاؤں گی. ایسے لگتے نہیں آثار، بلا لو بابا. جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا. بڑی حسرت ہے کہ بھیا کی بلائیں لے لوں، بڑی حسرت ہے کہ بھیا کی بلائیں لے لوں، اور اصغر کو کروں پیار، بلا لو بابا. جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا. کس طرح بھرتا ہے کلکاریا میرا اصغر، کس طرح بھرتا ہے کلکاریا میرا اصغر. کم سے کم دیکھ لوں ایک بار، بلا لو بابا. جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا. جانے کیوں اجنبی لگتا ہے میرا گھر مجھ کو، جانے کیوں اجنبی لگتا ہے میرا گھر مجھ کو. کاٹتے ہیں در و دیوار، بلا لو بابا. جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا. مجھ کو معلوم ہے کنبہ بڑی تکلیف میں ہے، مجھ کو معلوم ہے کنبہ
تکلیف میں ہے، میں بھی سہ لوں گی عزادار، بلا لو بابا، جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا، جانے کس وقت مجھے موت کی ہچکی آ جائے، جانے کس وقت مجھے موت کی ہچکی آ جائے، کلوں میں آخری دیدار، بلا لو بابا، جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا، پورے کنبے میں سکینہ ہی ہے پیاری سب کو، پورے کنبے میں سکینہ ہی ہے پیاری سب کو، کون ہے میرا طرفدار، بلا لو بابا، جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا، اس عبادت میں عجب درد بھرا تھا نیر، پڑھ نہ پائے شہ ابرار، بلا لو بابا، جینا سگرا کا ہے دشوار، بلا لو بابا، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگل پہاڑ کرتے ہیں نادے علی علی، مشکل کی سب کی حل کرو، مشکل خوشحالی، نعرے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ فاطمہ بانو بنت سید شاہد مہدی، مرحوم حاجی فیروز علی ابن یعقوب علی داتاری، مرحوم حاجی محمد علی ابن یوسف علی مولوی، مرحوم یوسف علی ابن ہاشم علی مولوی اور کل مرحوم مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دے۔ ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له محمد فاتحة الرحمن الرحيم وإياك نستعين أنعمت عليهم خير ولا الضالين، اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم شرف، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية صلوات بھیج دے محمد علیہ قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں علی آئینہ کمال اور جمال کے موضوع پر کل کی مجلس میں جمال اور کمال کی تعریف کی تھی کہ جمال کسے کہتے ہیں اور کمال کسے کہتے ہیں. امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اس باکمال شخصیت اور ہستی کا نام ہے کہ جس کی زندگی میں کمال ہی کمال ہے. اور جہاں خلقت کے اعتبار سے وہیں ولادت کے اعتبار سے بھی علی کو جو کمال ملا نہ تو علی سے پہلے وہ کمال کسی کو حاصل ہوا اور نہ علی کے بعد حاصل ہوگا، اور وہ ہے علی کا خانہ کعبہ میں تشریف لانا. وہ ہے امیر المومنین کا خانہ کعبہ میں تشریف لانا. آج ہم آپ کی خدمت میں اگرچہ امیر المومنین کی کچھ خصوصیات پیش کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے امیر المومنین جب تشریف لائے ہیں تو ولادت سے قبل
اور ولادت کے بعد کے حالات، اور اس سلسلے میں 2 روایتیں یہاں کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جناب امیر المومنین کے جو والد ہیں جناب ابو طالب، جن کا نام تھا عمران، اور کل کی مجلس میں جناب ابو طالب کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شخص نے امیر المومنین کے سامنے جناب ابو طالب کے ایمان پہ شک کیا، تو مولا امیر المومنین کا چہرہ زرد پڑ گیا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے والد چاہیں گے تو قیامت کے دن اگر وہ پوری بشریت اور پوری انسانیت کی بھی شفاعت کرنا چاہیں گے تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ اگر میرے والد پوری بشریت اور پوری انسانیت کی بھی اگر شفاعت کرنا چاہیں گے تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ اور ایک اور روایت آپ کو سنا دوں، ہمارے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جس وقت جناب ابو طالب کے ایمان کی بات آئی تو ہمارے 5ویں امام نے فرمایا، بہار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، 5ویں امام نے فرمایا کہ اگر اول و آخر جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا ایمان ایک طرف اور ان کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے، اول و آخر، اور اس میں شہداء صدیقین صالحین سب ہیں، اول و آخر جتنے بھی ہیں ان کا ایمان ایک پلے میں رکھا جائے اور میرے جد ابو طالب کا ایمان دوسرے پلے میں رکھا جائے، تب بھی ابو طالب کے ایمان کا پلہ بھاری ہی رہے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ جناب ابو طالب خود رسول اللہ کے کفیل ہیں، رسول اللہ کی کفالت کرنے والے، اور میں نے جناب ابو طالب کی وفات پر ایک جملہ کہا تھا کہ جناب ابو طالب کو محسن اسلام کہا جاتا ہے، محسن اسلام، محسن اسلام۔ تو میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ محسن اسلام تو خود رسول اللہ ہیں اور جناب ابو طالب ہیں محسن رسول اسلام۔ محسن اسلام تو خود رسول اللہ ہیں اور ابو طالب کی ذات ہے محسن رسول اسلام۔ تو جناب ابو طالب کیا کہنا، 44 سال تک پیغمبر کی سرپرستی اور آپ کے مشن کی حمایت فرمائی ہے۔ بہت بڑی قوت اور طاقت کا نام ہوتا ہے کسی کی ہمدلی اور ہمدلی کرنا، اس کو سپورٹ کرنا، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں مورل سپورٹ۔ انسان ٹوٹ جاتا ہے، انسان آگے نہیں بڑھ پاتا ہے، لیکن اگر ایک انسان مل جاتا ہے نہیں ہم ساتھ میں ہیں، تو اس کو قوت مل جاتی، طاقت مل جاتی ہے کہ اگر آج کوئی نہیں، کم سے کم ہمارا بھائی تو کھڑا ہے ساتھ میں، اس نے کہا ہے کہ نہیں گھبرانا نہیں، ہم ساتھ میں ہیں تمہارے۔ اس نے کچھ نہیں کیا، صرف زبانی طور پر کہہ دیا، اس نے صرف زبانی طور پر، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ہم کھڑے ہیں تمہارے ساتھ۔ قوت مل جاتی، طاقت مل جاتی۔ ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے کہ جب پیغمبر کا مکے میں کوئی نہیں تھا
کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی کانٹے بچھا رہا تھا، کوئی گالیاں دے رہا تھا، کوئی تہمتیں لگا رہا تھا، اس موقع پر یہ ابو طالب کی ذات تھی، کہا تھا گھبرانا نہیں میرے سید و سردار، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا۔ اور شیب ابی طالب میں جب کوئی نہیں تھا پیغمبر تک آب و دانہ پہنچانے والا، تو یہ ابو طالب ہی کی ذات تھی، جو ابی طالب میں جا کے پیغمبر تک آب و دانہ پہنچاتے تھے، غذا کا انتظام کرتے تھے۔ اور جب تک جناب ابو طالب کی حیات رہی ہے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہاں کانٹے ضرور بچھائے گئے، پتھر ضرور مارے گئے، گالیاں ضرور دی گئیں، تہمتیں ضرور لگائی گئیں، لیکن کوئی قتل کا ارادہ کر لیتا؟ ہمت نہیں تھی کسی کی کہ کوئی قتل کا ارادہ کرتا۔ لیکن جناب ابو طالب کی جس سال وفات ہوئی، اسی کی دوسرے سال پلان بن گیا۔ جناب ابو طالب کی وفات، جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد رسول مکے میں نہیں رہ سکے، اس کے بعد آپ کو مکے سے ہجرت کرنا پڑی، مکے سے آپ مدینے تشریف لے آئے۔ تو یہ ہے جناب طالب۔ تو جہاں باپ باکمال، اور کیوں نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ میں نے عرض کیا کہ علی آئینہ کمال اور آئینہ جمال، تو ظاہر سی بات جب بیٹا اتنا باکمال تو پھر باپ وہ بھی باکمال ہونا چاہیے نا۔ تو جہاں باپ باکمال، وہیں ماں جناب فاطمہ بنت اسد، ہاشمی گھرانے کی خاتون، جناب فاطمہ بنت اسد کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ ان کو اپنی ماں کہتے تھے۔ اور جس وقت جناب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا ہے، رسول اللہ خود قبر میں اترے ہیں، رسول اللہ خود جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹے ہیں، زمین کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا ہے خبردار ابو تراب کی ماں آ رہی ہے، تکلیف نہ ہونے پائے، میری ماں ہے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یہ جناب فاطمہ بنت اسد اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد کا جب یہ مقام ہے، تو اب اگر ولادت کے موقع کے اوپر کچھ الگ ہی نقشہ دکھے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور جناب فاطمہ کے لیے قدرت اگر مخصوص انتظام کر دے تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اس میں شک کی کیا بات ہے کہ ہاں کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا، اور در بنا کہ نہیں بنا، اور دروازہ کھلا تھا کہ در بنا تھا، اور تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ اب میں ایک ولادت کے موقع کی جو روایت ہے، جس کے لیے میں نے مقدمتاً یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے، جس وقت امیر المومنین دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو اور رسول اللہ کو شاید انتظار بھی اسی کا تھا۔ اب تک حضور نے مکے کی گلیوں میں کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی بات نہیں کی کہ میں رسول بن کر آیا ہوں، نبی بن کر آیا ہوں، تم لوگ کلمہ پڑھ لو، کچھ نہیں، بلکہ آپ ایک عام انسان کے طریقے سے خود مکے میں زندگی گزار رہے ہیں، اور کوئی مکے والا یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ رسول ہے، اور کوئی مکے والا نہیں جانتا کہ یہ نبی ہیں، سب ایک عام انسان کے طریقے۔ ہاں بس اخلاق بڑا اچھا ہے، کردار بڑا اچھا ہے، ہر مکے والے کی زبان پر یہ ہے اخلاق بڑا اچھا ہے، کردار بڑا اچھا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ صادق ہے، کبھی خیانت نہیں کرتا، یہ امین ہے۔ ہر مکے کے جتنے بھی مکے کے لوگ تھے، سب پیغمبر کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، پیغمبر کے اخلاق اور کردار کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ لیکن ابھی اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا ہے انہوں نے، ابھی لا الہ الا اللہ زبان پہ نہیں لایا، محمد رسول اللہ زبان سے نہیں کہا ہے۔ اور شاید حضور کو انتظار بھی اسی کا تھا کہ کوئی ناصر آ جائے تو اعلان کرے، کوئی ناصر آ جائے تو اس کے ساتھ چلے۔ تو جس وقت امیر المومنین کی ولادت کا وقت قریب آیا ہے، اس موقع کی جو روایت ہے کہ اب ایسے موقع کے اوپر عام طور سے ہوتا کیا ہے، جو گھر خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسی خاتون کو باہر نہیں نکلنے دیتی، اور اگر دیکھو جا رہی ہو تو دیکھو کسی کو ساتھ میں لے لینا،
ارے ہم ساتھ میں چلیں گے، لیکن ہمیں تاریخ میں نہیں ملا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے کسی کو ساتھ لیا ہو یا جناب فاطمہ کے ساتھ کوئی آیا ہو۔ اور یہ پورا واقعہ اور پورے حالات ایسے لگتے ہیں کہ جیسے جناب فاطمہ بنت اسد کو ان تمام حالات سے خود آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اب چاہے وہ آگاہ الہام کے طور پہ کیا گیا ہو یا وحی کے طور پر کیا گیا ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وعلى محمد۔ اور کسی کو یہ بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ کیا علی کی ماں کے اوپر وحی آ سکتی ہے؟ کیا علی کی ماں کے اوپر الہام ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے قرآن خود گواہ ہے، موسیٰ کی ماں کے اوپر وحی آئی ہے، عیسیٰ کی ماں کے اوپر جو ہے الہام ہوا ہے، عیسیٰ کی ماں کو اور ان کے اوپر وحی۔ تو اگر وہاں الہام اور وحی ہو سکتی ہے تو یہ تو فخر عیسیٰ ہے، لہذا شک کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہے پورا نظام قدرت، اور اسی نظام قدرت کے تحت جناب فاطمہ بنت اسد بیت الشرف سے نکلی ہیں، بیت الشرف سے نکلی اور آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے آپ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اب یہاں پر جناب عباس ابن عبد المطلب، یزید بن قانب اور دوسرے قبیلہ بنی عزا اور بنی ہاشم کے افراد یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد الحرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ناگاہ ہم نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد چلی آ رہی ہیں، جبکہ وہ درد ذہ میں گرفتار تھی۔ درد ذہ جو ولادت سے پہلے جن حالات سے ایک ماں کو گزرنا پڑتا ہے، جس درد کا احساس ماں کو ہوتا ہے، درد ذہ میں گرفتار تھی اور وہ چلی آ رہی ہیں۔ پس خانہ کعبہ کے قریب کھڑی ہوئی، یہ جتنے بھی میں نے نام لیے ہیں یہ مسلمانوں کے نزدیک سب معتبر نام ہیں اور ان سب سے روایتیں باقاعدہ کی ہوئی ہیں، صحیح کتابوں میں صحیح روایتیں، ہاں انہی سب راویوں سے، صحیح کتابوں میں صحیح روایتیں ہیں ان سارے افراد سے۔ تو یہ افراد کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد چلی آ رہی ہیں آہستہ آہستہ، اور یہاں تک کہ آنے کے بعد خانہ کعبہ کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی، پس پشت، یعنی دروازہ اس طرف ہے خانہ کعبہ کا تو بالکل دروازے کی دوسری سمت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئیں اور اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ خانہ کعبہ کے قریب کھڑی ہوئی ہیں، یہ دیوار کعبہ ہے، اور اپنی نظروں کو ایسے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں فاطمہ بنت اسد۔ اور جس وقت نظریں اٹھائے ہوئے تھی تو ایک مرتبہ انہوں نے دعا کی۔ آپ دعا کے خالی جملے سن لیجئے، پروردگار میں تیرے اوپر ایمان لائی۔ ابھی رسول اللہ نے مکے والوں کو ایمان نہیں بتایا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھوایا ہے، ابھی لا الہ الا اللہ نہیں کہلوایا ہے، اور جناب فاطمہ بنت اسد 10 سال پہلے، 10 سال حضور کے کلمہ پڑھوانے کے، مکے والوں کلمہ پڑھوانے سے 10 سال پہلے جناب فاطمہ بنت اسد کہہ رہی معبود میں تیرے اوپر ایمان لائی، تمام انبیاء کے اوپر ایمان لائی کہ جن کو تو نے بھیجا ہے، اور ہر تیری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لائی۔ ابھی قرآن آیا نہیں ہے، ہر تیری نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لائی، اور کہ تصدیق کی ابراہیم خلیل نے، کہ جن کی تصدیق کی ابراہیم خلیل نے، اور جو کچھ بیان کیا اس میں، اور جو اس گھر کے بانی ہے، پس میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ اتنے حوالوں اور اتنے واسطوں کے بعد میں تجھ پر ایمان لائی، تیرے انبیاء پر ایمان لائی، تیرے صحیفوں اور کتابوں کے اوپر ایمان لائی کہ جن کی تصدیق انبیاء نے، جناب ابراہیم نے کی ہے۔ اب میرا یہ سوال ہے، کیا سوال ہے؟ اس گھر کے واسطے سے میں سوال کرتی ہوں، اس گھر کے واسطے سے۔ کون سا گھر؟ خدا کا گھر،
یہی خانہ کعبہ اس گھر کے واسطے سے اور اس کے واسطے سے جس نے اس گھر کو بنایا. کس نے بنایا؟ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل، جس نے اس گھر کی دیواروں کو بلند کیا. اور اس فرزند کے واسطے سے جو میرے شکم میں ہے، اس فرزند کے واسطے سے جو میرے شکم میں ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے، مجھ سے کلام کرتا ہے، اور میرے لیے اس کا کلام اطمینان بخش ہوتا ہے. جب وہ مجھ سے کلام کرتا ہے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، مجھے بڑا اطمینان ہو جاتا ہے. مجھے یقین ہے، جملہ سنیے گا خود جناب فاطمہ بنت اسد کا مولا امیر المومنین کے لیے، مجھے یقین ہے کہ یہ میرا فرزند تیرے جلال اور عظمت کی عظیم نشانی ہے. یہ میرا فرزند تیرے جلال اور تیری عظمت کی ایک عظیم نشانی ہے، لہٰذا اس کے واسطے سے میں دعا کر رہی ہوں، تجھ سے مانگ رہی ہوں، سوال کر رہی ہوں کہ میرے لیے اس کی ولادت کو آسان کر دے. بس کہتے ہیں کہ یہ سارے راوی جن کے نام میں نے پہلے لیے، جناب عباس ابن عبد المطلب اور یزید بن قانب اور باقی بنی ہاشم اور دوسرے قبیلوں کے افراد جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی فاطمہ کے لبوں پہ یہ دعا آئی اور دعا سے وہ فارغ ہوئی کہ میں نے دیکھا کہ دیوار شگافتہ ہو گئی. شگافتہ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ادھر ادھر پھٹ گئی، بیچ سے در بن گیا، بیچ میں ادھر کا حصہ ادھر ہٹ گیا، ادھر کا حصہ ادھر ہٹ گیا. اب جب دیوار شگافتہ ہوئی تو فاطمہ بنت اسد نہ پیچھے ہٹی، نہ ڈری، نہ گھبرائیں. اب پھر وہی سوال کہ اگر ایسے موقع پہ کسی عام عورت کے ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو وہ کیا کرے گی؟ نہیں رکے گی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس نظام اور اس انتظام سے جناب فاطمہ بنت اسد واقف تھی، واقف تھی. آپ کو معلوم تھا کہ یہ ہوگا، ورنہ ظاہر تھا پیچھے ہٹتی، گھبراتی، ڈرتی، واپس آتی، کوئی آواز آتی کہ نہیں ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں. موسیٰ طور کے اوپر عصا پکڑتے ہوئے گھبرا رہے، آواز آ رہی، موسیٰ ڈرو نہیں، پکڑ لو. اور یہاں کے اوپر جناب فاطمہ بنت اسد دیوار پھٹ رہی ہے، دیوار ہٹ رہی ہے، اور فاطمہ بنت اسد نہ ڈر رہی ہیں، نہ گھبرا رہی ہیں، نہ پیچھے ہٹ رہی ہیں، نہ اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے کہ آ جاؤ، بلکہ آرام سے جناب فاطمہ بنت اسد جیسے ہی خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنتا ہے آپ داخل ہو جاتی ہیں. اب یہ جو دیکھ رہے تھے یہ راوی، یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ دیوار پھر بند ہو گئی. اب دیوار بند ہو گئی تو ہم لوگ دروازے کے پاس آئے اور تالے کو کھولنا چاہا، اور دروازے کو لاکھ کھولنا چاہا، لیکن دروازہ نہ کھلا. اور کیسے کھلتا اور تالا کیسے ٹوٹتا؟ اس لیے کہ تو پورا انتظام قدرت ہے، یہ تو نظام قدرت ہے اور انتظام قدرت، لہذا نہ کھلنا تھا، نہ کھلنا. اب یہ سب کہتے ہیں کہ جب نہیں کھلا، تالا نہیں ٹوٹا، دروازہ نہیں کھلا، تو ہم سمجھ گئے. کون؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. دل بولا علی مولا، علی مولا، ہمیں بولی فلک بولا علی مولا، علی مولا، حضرت میزان میں تولا علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری. اب انہی سب کا بیان ہے کہ اس کے بعد اب مکے کی ہر گلی میں فاطمہ بنت اسد ہی کا چرچا تھا. ارے سنا کچھ؟
آج وہاں ایسا ہو گیا. ارے ہو ہی نہیں سکتا. ارے میں خود موجود تھا, میں نے دیکھا ہے. دیوار میں در بن گیا, در پھر برابر ہو گیا. ارے اس میں تالا لگا ہوا ہے, فاطمہ اندر ہیں. پورے مکے کی گلیوں میں مرد عورت سب کی زبانوں کے اوپر. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا اگر کوئی بناؤ, کوئی واقعہ یہاں آپ کے شہر میں ہو جائے, کوئی صاحب مسجد میں آئے اور مسجد کا دروازہ بند ہو جائے, تالا لاک ہو جائے اور لاکھ لوگ توڑنا چاہیں, بند کھولنا چاہیں, وہ کھلے نہ اور ٹوٹے نہ, تو میں سمجھتا ہوں پورے گجرات میں ایک مرتبہ آگ کی طریقے سے خبر پھیل جائے کہ آج پالیتانہ میں معجزہ ہو گیا, معجزہ. اور وہ فلاں صاحب گئے تھے اور وہاں وہ تالا بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے اور دروازہ بھی نہیں کھل رہا ہے اور اندر سے کوئی آواز بھی نہیں آ رہی, اور حالانکہ وہ ہیں. پورے مکے میں یہ خبر گشت کر گئی کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر ہیں, اور در پھر دیوار میں بدل گیا اور فاطمہ بنت اسد ہیں. اب 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد یہاں رہیں. اچھا, جب ظاہر سی بات ہے کہ پھر زندگی کیسے گزاری وہاں کے اوپر. میں نے عرض کیا کہ یہ سب پورا انتظام قدرت تھا. جناب فاطمہ بنت اسد جس وقت خانہ کعبہ سے باہر آئی ہیں, اس میں آپ سن لیجئے. کہتے ہیں کہ جس وقت خانہ کعبہ سے باہر آئیں تو آپ کی آغوش میں اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب تھے. میں وہی جملے آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں جو روایت میں ہیں. فاطمہ بنت اسد کی آغوش میں اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب تھے, اور آپ نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا, کس نے؟ جناب فاطمہ بنت اسد گود میں مولا کو لیے ہوئے ہیں, امیر المومنین کو لیے ہوئے ہیں, اور اب جو لوگ انتظار, ظاہر بات ہے کتنے لوگ جمع ہو گئے ہوں گے کہ کب نکلیں گی, کیسے نکلیں گی, کیا ہوگا, دروازہ ٹوٹے گا, در بنے گا, کیا ہوگا. اب جو برآمد ہوئی تو پھر مجمع لگ گیا, اور جناب فاطمہ بنت اسد نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, ایک خطبہ دیا وہاں کے اوپر, اے لوگو, اللہ نے مجھے اپنی مخلوق سے منتخب کیا ہے. منتخب کہتے ہیں چننے کو, مجھے چن لیا ہے. اللہ نے اپنی مخلوق سے مجھے منتخب کیا ہے, چنا ہے, اور مجھے فضیلت دی ہے ان عورتوں پر جو مجھ سے پہلے تھیں. آسیہ بنت مزاحم کہ انہوں نے چھپ کر اللہ کی عبادت کی, فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے, فرعون کے دربار میں ہوتے ہوئے اللہ کی عبادت. آسیہ بنت مزاحم کہ انہوں نے چھپ کر عبادت کی. مریم بنت عمران کہ جنہیں اللہ نے چنا اور عیسیٰ کی ولادت کو ان کے لیے آسان کر دیا, اور خشک درخت سے انہیں میوے کھلائے, سوکھے کھجور کے درخت سے تازہ کھجور ان کو کھلائے. اور اللہ نے مجھے سب پر فضیلت دی کہ میں ایک ایسے بچے کو لائی ہوں کہ جسے اللہ نے اپنے گھر میں جگہ دی, اور 3 دن تک, توجہ کیجئے گا, 3 دن تک جنتی میووں سے ہماری مہمانداری کی. 3 دن تک جنتی میووں سے ہماری ضیافت کی اللہ نے. حوران جنت, رضوان جنت طبق لے کے حاضر ہوتے تھے, بسم اللہ فاطمہ. اور جس وقت میں نکلنے لگی آواز آئی, توجہ کیجئے, جس وقت میں نکلنے لگی آواز آئی, اے فاطمہ اس بیٹے کا نام علی رکھو. کیوں؟ میں اللہ ہوں, میں علی اعلی ہوں, اور میں نے اس کا نام اپنے نام سے مشتق کیا ہے. میں ہوں علی اعلی, لہذا اس کا نام رکھو علی, اور اسے
اپنی قدرت و عزت و جلال سے میں نے خلق کیا ہے. اسے میں نے اپنی عزت و قدرت و جلال سے، عزت و جلال سے خلق کیا ہے، اور میں نے اپنی عدالت اسے عطا کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زمانے نے جو 4-4.5 سال علی کی عدالت دیکھی، پھر اس کے بعد زمانے کو وہ عدالت دیکھنا نصیب نہ ہوئی. اب اسی وقت دکھے گی جب علی کا لال پردے سے ظاہر ہوگا. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. نہ تو علی سے پہلے کوئی ایسا نظام دے سکا، عادلانہ نظام، اور نہ علی کے بعد. ہاں، رسول اللہ کے زمانے میں، رسول اللہ کی حیات میں جو رسول اللہ نے نظام بنایا تھا، کیا کہنا اس کا. لیکن باقاعدہ ایک جس طریقے سے رسول اللہ کے انتقال کے بعد جو حکومتوں کا سلسلہ رہا ہے، یہ جو 4-4.5 سال امیر المومنین کی حکومت کے تھے، نہ اس کی نظیر پہلے ملتی ہے اور نہ بعد میں نظر آئی. تو جناب فاطمہ بنت اسد خود فرما رہی ہیں اسی خطبے میں کہ اللہ نے اس کے نام کو اپنے نام سے مشتق کیا، اور اسے میں نے خود، یعنی اللہ آواز دے رہا ہے کہ میں نے اسے آداب اور اخلاق کا پیکر قرار دیا ہے، مجسم، اور اپنے تمام امور اسے تفویض کیے ہیں، اور اسے اپنے پنہا علم یعنی رازوں سے آگاہ کیا ہے. اور میرے محترم گھر میں یہ پیدا ہوا ہے، اور یہ پہلا ہے کہ جو میرے گھر میں اذان دے گا اور بتوں کو توڑے گا، اور مجھے میری بزرگی اور عظمت کے ساتھ یاد کرے گا. اور یہ میرے حبیب کے بعد امت کا پیشوا اور رہنما ہوگا، اور اسے میں نے تمام مخلوق میں منتخب قرار دیا ہے، چن لیا ہے میں نے. محمد میرے رسول ہیں اور یہ ان کا وصی ہے. خوش نصیبی اس کے لیے. اپنی قسمت میں ناز کیجئے کہ آپ علی والے ہیں، فخر کیجئے، اور فخر سے کہا کیجئے میں علی کا شیعہ ہوں. فخر سے کہا کریے، کوئی چھپانے اور ڈرنے کی بات نہیں ہے. وہ زمانہ چلا گیا جب چھپایا جاتا تھا، جب ڈرا جاتا تھا. فخر سے کہیے میں علی کا شیعہ ہوں. اور اسے میں نے تمام مخلوق میں منتخب قرار دیا ہے. محمد میرے رسول اور یہ ان کا وصی ہے. خوش نصیبی اس کے لیے کہ جو اسے دوست رکھے اور اس کی مدد کرے، نصرت کرے، اور بدنصیبی اس کے لیے کہ جو اس کی نافرمانی کرے اور اس کی نصرت نہ کرے اور اس کے حق کا انکار کرے. ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو اب یہاں کے اوپر میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فخر سے کہیے کہ میں علی کا شیعہ ہوں. اب میں نے وعدہ کیا آپ سے امیر المومنین کی خصوصیات بیان کرنے کا، لیکن مجھے ایک سفر یاد آ رہا ہے، خود اپنا سفر.
اگرچہ ہمارے مذہب میں تقیہ ہے، اور خود چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ تقیہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، تقیہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، لیکن کبھی کبھی ہمارے آج ہوتا کیا ہے کہ تقیہ کا استعمال اپنے مطلب کے لیے کرتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے، جبکہ تقیہ کے موقع ہیں، تقیہ کے حالات ہیں، اور ہم جہاں کے اوپر ذرا سا اپنا کچھ کہیں ادھر ادھر 19-20 ہونے والا ہو، ارے صاحب مولانا کیا کریں، وہ ایسے حالات تھے ہم نے تقیہ کر لیا، اور جبکہ تقیہ کے موقع الگ ہیں، اور تقیہ جو رکھا گیا تھا تو وہ بھی انہی خاص موقعوں کے لیے کہ خاص حالات کے لیے رکھا گیا تھا، ورنہ عام حالات میں آپ فخر سے کہیے کہ میں علی کا شیعہ ہوں، کہ جہاں کے اوپر بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں نام آ جاتا تھا شیعہ کا تو اسے یا تو قتل کر دیا جاتا تھا یا زندان میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس دور کے لیے امام نے کہا تھا کہ تقیہ ہمارے آباء اور اجداد کا دین ہے، کہ جہاں کے اوپر نام سن کے یہ علی کا والا ہے یا علی کا چاہنے والا ہے۔ کتنے حالات خراب تھے، 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ ہے، عباسی دور ہے، سامرے میں آپ ہیں، آپ حالات کا خالی اندازہ لگائیے کتنے سخت حالات تھے۔ امام بیت الشرف سے نکلے اور آگے بڑھے، سامنے سے امام کا ایک چاہنے والا آ رہا تھا، اس نے امام کو سلام کیا، امام نے جواب دینے کے بجائے اشارہ کیا، خاموش، ہاتھ رکھ لیا، اپنی انگلی رکھ لی منہ کے اوپر، کچھ کہنا نہیں، کچھ بولنا نہیں، کچھ حال چال نہ پوچھنا، چلے جاؤ تم سیدھے، مطلب یہ تھا کہ تم بغیر رکے ہو، بغیر حال چال پوچھے چلے جاؤ۔ کیوں ایسا کیا امام نے؟ امام اپنی زندگی سے معاذ اللہ نہیں ڈر رہے تھے کہ ہاں ہم کو کوئی خطرہ ہو جائے گا کہ ہاں یہ ہم کو سلام کر رہا ہے، امام کو فکر تھی اپنے شیعوں کی زندگی کی، کہ یہ ہمارا چاہنے والا، یہ ہمارا محب، اگر ان ظالموں کو پتہ چل گیا، ان عباسیوں کو پتہ چل گیا کہ اس نے آج امام کے احترام میں امام کو سلام کیا، امام سے مزاج پوچھا ہے، تو اس کو بیچارے کو زندان میں ڈال دیں گے، اس کو بیچارے کو قتل کر دیں گے، لہٰذا اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہاں کے اوپر ایسے موقع، ایسے موارد کے اوپر معصومین تعلیم دی، ورنہ تقیہ عام حالات میں نہیں ہے کہ تو مجبوری ہے بہرحال میری بھی کہ میں کہیں کے اوپر بھی اپنا مذہب چھپا نہیں پاتا ہوں۔ کوئی بھی ہم سے پوچھے کہ آپ کون ہو تو میں بتاتا ہوں میں شیعہ ہوں۔ اکثر سفر میں ہوتا ہے، کبھی معلوم کہ ایئرپورٹ پہ کوئی مل گیا، کہیں ریلوے اسٹیشن پہ کوئی مل گیا، کہیں معلوم بس کے اوپر، یا اپنا کہیں اور چوراہے کو اور کہیں کوئی مل گیا، اپنا کچھ ملاقات ہوئی، حال چال ہوا، بھائی کون ہیں آپ، کہاں پہ، کس سے، کس مذہب سے اور کس فرقے سے تعلق؟ میں شیعہ ہوں۔ بھائی شیعہ ہیں؟ اچھا ہاں شیعہ ہیں۔ ایسے ہی ایک مرتبہ میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ چلا جا رہا تھا وطن، وہ جو ہماری ٹرین تھی وہ تھی دلی ہو کے، احمد آباد سے، یہ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، دلی ہو کے ٹرین تھی ہماری پوری فیملی، اور جب احمد آباد سے دلی اجمیر شریف پہنچی ٹرین، تو اجمیر شریف میں بہت سے لوگ سوار ہو گئے، بہت سے مسلمان، اس میں کچھ دلی کے تھے، کچھ بمبئی کے تھے، اور بمبئی میں کے بھی وہ سب ڈونگری کے تھے، یہ جو گڈلک وڈلک نہیں ہے ریسٹورنٹ وغیرہ، ان کے سب مالکان، اور بڑے بڑے پاندان لیے اور سب پان وان کھاتے ہوئے سب وہ سوار ہو گئے، وہ سب وہ، اور اس میں 1-2 دلی کے، 1-2 اپنے غیر مسلم، وہ سب آگے پیچھے سب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر چلے تو بات نکلی کہ آپ کون ہیں اور آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو سامنے سے اس نے ایک جو دلی والے بھائی تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا مرکز، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا لکھنؤ سے۔ لکھنؤ کے آپ؟ ہم نے کہا ہاں لکھنؤ سے۔ لکھنؤ میں کہا؟ ہم نے کہا حسین آباد میں مکان ہے۔ اچھا لکھنؤ میں تو آپ کا بہت بڑا مرکز ہے۔
میں نے کہا مرکز تو ہے لیکن وہ ہمارا نہیں ہے. کیا مطلب؟ ہم نے کہا مرکز ہے، کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے وہ ندوہ. ہم نے کہا وہ ندوہ ہے، مرکز ہے لیکن ہمارا نہیں ہے. کیا مطلب؟ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں شیعہ ہوں. اب جو انہوں نے سنا شیعہ، اب وہ اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھ رہے ہیں، اوپر سے نیچے تک مجھے دیکھ رہے ہیں. تو آگے تھوڑا سا چلے تو چلتے چلتے کہنے لگے کہ مولانا برا بھائی نہ مانیے گا. میں بھی اسے خالی سادے کرتے پاجامے میں تھا. کہ بھائی برا مت مانیے گا، جیسے عام طور سے راستے میں باتیں ہوتی ہیں ویسے باتیں ہو جائیں گی، اور کچھ تھوڑا راستہ کٹ جائے گا، کچھ تھوڑی معلومات بھی ہو جائیں گی. تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ یہ باقی ہمارے خلفاء کو کیوں نہیں مانتے ہیں، اور یا ان کو کیا مانتے ہیں؟ آپ لوگ اصحاب کو باقی کیا مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو برا آپ بھی نہ مانیے گا، برا آپ بھی نہ مانیے گا. میں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں جواب دیے دیتا ہوں، برا نہ مانیے گا آپ بھی. میں رسول اللہ کے بعد مولا علی کو رسول اللہ کا برحق جانشین اور پہلا خلیفہ اور پہلا امام مانتا ہوں، اور باقی ان کو تینوں کو کچھ نہیں مانتا ہوں. ہاں صحابی رسول اپنا ٹھیک ہے، اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن باقی خلیفہ اور امام کے طور پہ میں ان کو نہیں جانتا، میں ان کو نہیں پہچانتا. نہیں وہ تو حضور بیان کر کے گئے تھے. تو ہم نے کہا اگر حضور بیان کر کے گئے تھے تو پھر سقیفہ میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں پہنچے ذہن آپ کے ذہن نہیں پہنچے، آپ متوجہ نہیں ہو پائے. ان کا کہنا تھا کہ حضور پہلے خلیفہ کو معین کر کے گئے تھے. تو میں نے کہا اگر معین کر کے گئے تھے تو آپ کو انتقال کے بعد سقیفہ میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں میٹنگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں جلسہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی ہم نے تو مانا، ہم تو نہیں گئے وہاں سقیفہ میں یا کسی جگہ کے اوپر کہ علی کو مان لو، علی کو بنا لو، علی کو کر لو. ارے جو جس کو نہ بنایا ہو قدرت نے اس کو لوگ بنائے، اور جس کو خود قدرت بنا چکی اب اس کو کیا بنانا؟ جب قدرت نے خود بنا دیا، قدرت نے خود معین کر دیا، اب کیا معین کرنا؟ نہیں صاحب ایسا ہے اور ویسا ہے اور آپ بتائیے نا. تو ہم نے کہا کہ ہم کیا بتائیں، آپ خود جواب دیجئے. تو اب وہیں بغل میں غیر مسلم تھا، یعنی اس کی بھی آپ دیکھیں غیر مسلم، وہ میری باتوں کو سب سن رہے ہیں دونوں، اور وہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی تو بات صحیح کہہ رہے ہیں. وہ غیر مسلم، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، بالکل جو لفظ ہیں اس غیر مسلم نے کہا کہ یہ بھائی تو جو بات کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ جواب دیجئے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور بنا کے گئے تھے، یہ ہندو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بنا کے گئے تھے ان کو، تو پھر آپ بنانے کے لیے کیوں بیٹھے تھے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. بھائی کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو اللہ نے اگر بنا دیا تھا ان کو، حضور نے اعلان کر دیا، محمد صاحب نے اعلان کر دیا تھا، تو وہ کہیں گئے نہیں اپنا، وہ تو تھے ہی ان کے، مانا انہوں نے. اب آپ کہہ رہے ہیں حضور نے، محمد صاحب نے ان کو بنایا تھا، تو بنایا تھا تو پھر آپ نے جلسہ کیوں کیا؟ وہاں کیا کر رہے تھے آپ؟ تو کہاں گے نہیں وہ اصل میں حضور نے ان کے لیے حدیث ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو یہ میرا جب ساتھی، میرا یہ صحابی جب دنیا سے جائے تو اس کو میرے پاس لانا. اور آواز آ رہی تھی حضور کی قبر سے، ان کا تو بڑا مقام ہے، حضور کی قبر سے آواز آ رہی تھی، ارے میرے ساتھی کو ادھر لاؤ، میرے ساتھی کو ادھر لاؤ. میں نے کہا معاف کریے گا، میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، جو لفظ وہاں کے اوپر میں نے کہے تھے وہی کہہ رہا ہوں. میں نے کہا معاف کریے گا. سارے سب میری بات کو سن رہے تھے، 15-20 لوگ. میں نے کہا معاف کیجئے گا،
آپ کہہ رہے ہو حضور کی قبر سے آواز آئی تھی، لیکن آپ کو غیرت نہیں آئی. ساتھی کے لیے آواز آ گئی، بیٹی کے لیے آواز نہیں آئی. ساتھی دنیا سے جائے تو حضور آواز دے رہے میرے ساتھی کو یہاں لاؤ، میرے ساتھی کو یہاں لاؤ، میرے ساتھی کو یہاں لاؤ. بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، حضور کی قبر سے کوئی آواز نہیں آئی کہ میری بیٹی کو یہاں لا کے دفن کر دو. نواسا دنیا سے رخصت ہوا، کوئی آواز نہیں، جنازے پہ 3 چلے. میں نے کہا سنیے، نہ کوئی آواز آئی تھی اور نہ کچھ ہوا تھا. یہ صرف حکومت اور وقت، اور جس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، صرف یہ تھا، باقی کچھ نہیں. کیونکہ ان کی حکومت تھی، ان کا اختیار تھا، ان کا راج تھا، لہذا ہم یہاں پر دفن ہوں گے. ورنہ کیا اختیار تھا ان کا دفن ہونے کا؟ کون سی ان کو وراثت مل رہی تھی؟ ان کا وہاں پر دفن ہونا ہی صحیح نہیں تھا. وہ حضور کی جگہ تھی. جب حضور کے گھر والے خود راضی نہیں، پوچھا حضور گھر والوں سے. اب بالکل سناٹے میں، نہیں آپ کو بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں، ڈیپ کی کوئی بات ہی نہیں، ڈیپ کی کیا بات ہے اس میں، بالکل سامنے کی چیز ہے، ڈیپ کی کیا بات ہے. اب وہ دوسرا مسئلہ لے کر آئے. اب یہ مسئلہ ہو گیا، سمجھ گئے نا آپ؟ یہ بچوں کے لیے، تاکہ کہیں اگر کوئی ایسا سوال ہو جائے تو جواب دے سکیں، اس وجہ سے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا. تو دوسرا مسئلہ لے کر آئے. وہ برا نہ مانیے گا ذرا سا، میں تو تعجب میں پڑ گیا، اور میں تو آپ کو مرکزی والا سمجھتا تھا اور آپ کو تبلیغی سمجھتا تھا، تبلیغ جماعت والا. اور میں تو آپ کا یہ سب باتیں سن کے، اور آپ نے کہا شیعہ ہیں، تو میں تو تعجب میں پڑ گیا، اس لیے کہ ہمارے نظر میں تو شیعوں کی چھاپ بہت غلط تھی. وہ خود کہہ رہا ہے ہماری نظر میں تو، اور ہم شیعوں کی چھاپ ہمارے نظر میں بہت غلط تھی. ہم نے تو یہ سنا تھا کہ شیعوں کے یہاں پردہ نہیں ہوتا ہے، شیعہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ بوگی میں پورے کمپارٹمنٹ میں کسی نے نماز نہیں پڑھی، آپ نے نماز پڑھی اکیلے، کوئی پردہ کر کے نہیں بیٹھا ہے، خالی ایک آپ کے یہاں اہلیہ جو ہے وہ پردہ کر کے بیٹھی ہیں آگے اوپر. تو میں تو واقعاً بہت زیادہ آپ سے متاثر ہوا ہوں. اور میں تو یہی سمجھتا تھا، اس لیے کہ میں موربی وغیرہ میں جاتا ہوں، اور وہاں کے اوپر یا اسٹون وغیرہ کے سلسلے سے ہمارا کچھ اسی کا کاروبار ہے، تو وہاں کے اوپر تو میں دیکھتا ہوں کہ اور ٹائپ کے شیعہ ہیں. میں نے کہا آپ دوسرے ٹائپ کے شیعوں سے ملے ہو. وہ شیعہ نہیں، وہ اسماعیلی ہیں. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. تو کیا کہ اس میں بھی فرقے ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں، ہمارے یہاں بھی فرقے ہیں. ہمارے بوہرے بھائی ہیں، وہ بھی شیعہ اماموں تک مانتے ہیں. اسماعیلی بھائی وہ بھی شیعہ اماموں تک مانتے ہیں. بوہرے بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، اسماعیلی بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہیں. زیدی ہیں، زیدیہ یمن والے، وہ بھی اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، جبکہ صرف 4 اماموں تک مانتے ہیں. تو اس میں بھی فرقے. اچھا مولانا ایک مسئلہ اور حل کر دیجئے. آپ نے اتنے اچھے جواب دے دیے کہ وہ 40 پارے والے قرآن کا کیا مسئلہ ہے. اب وہ گھوم پھر کے بات وہی گھسے پٹے سوال جو ہیں، وہ 40 پارے والا قرآن جو ہے، میں نے کہا بھائی یہ میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اکیلا میرا فرقہ ہے کہ جس کے یہاں ہر چیز اوپن ہے، اوپن، کھلی ہوئی اور کھلی کتاب، ہر چیز اوپن. اور میں تم لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کسی بھی ڈھکی چھپی چیز کو قبول نہ کرنا، ورنہ دھوکہ کھاؤ گے. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، چاہے جتنا لیول لگا کے آئیں، چاہے وہ عزاداری کا لیول لگا کے آئیں، چاہے امام زمانہ کا لیول لگا کے آئیں، چاہے پنجتن کا لیول لگا کے آئیں، چاہے ولایت کے لیول لگا کے آئیں، دھوکہ نہ کھانا. آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں دھوکہ کھاؤ گے، کھاؤ گے، کھاؤ گے. یہ میں بتا دے رہا ہوں آپ کو. کہا کہ وہ 40، ہم نے کہا سنیے، ہمارے ہاں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، سب اوپن. ہماری مسجدوں میں کوئی روک ٹوک نہیں. کبھی بھی آپ جا کے نماز پڑھ لو، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا کہاں آ گئے. ہماری مسجد میں نماز ہو رہی، نماز جا کے دیکھ لو کیسے نماز ہو رہی. ہمارے امام باڑے مجلسیں ہو رہی، کوئی آپ کو نہیں روکے گا کہ مجلس میں کیوں آ گئے.
ہمارے کسی بھی گھر میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا. آپ کہاں دلی میں رہتے ہو؟ کہاں رہتے ہو؟ اوکھلا میں رہتا ہوں. ہم نے کہا اوکھلا میں ہمارا مدرسہ بھی ہے, مسجد. ہاں میں جانتا ہوں. ہم نے کہا جائیے گا, وہاں پر ہمارے شیعوں کے گھر بھی ہیں. کسی گھر کے اوپر بھی آپ بیل بجائیے گا, اس سے کہیے گا کہ اپنا ذرا قرآن لے کر آؤ. ہم بتائیں گے, آپ یقین نہیں کرو گے. آپ خود جا کے کسی بھی گھر کے اوپر, کسی بھی مسجد میں جا کے قرآن دیکھنا. اچھا, ہماری مسجدوں, امام باڑوں, گھروں میں تو جتنے قرآن ہیں, ہمارا تو کوئی پریس بھی نہیں ہے. جتنے بھی ہیں سب تاج کمپنی اور لاہور کمپنی اور فرید بک ڈپو کے ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. میں نے کہا بھائی ہمارا تو کوئی پریس بھی نہیں ہے. جتنے ہمارے یہاں قرآن ملیں گے گھروں میں, مسجدوں میں, سب تاج کمپنی, لاہور کمپنی اور فرید بک ڈپو دلی, یہی سب ہے. تو کسی بھی جا کے بہت اچھی, بڑی اچھی معلومات آپ سے ہوئی. اب آخر میں ایک اس نے حساس مسئلہ ہم سے پوچھ لیا. اب وہ میرا بڑا بیٹا ایک دوسری طرف تھا, تو مجھے لے گیا ادھر. کہا بیٹا تم جاؤ ذرا سا اپنی امی کے پاس, کچھ ذرا بابا سے بات کرنا ہے. میں نے کہا جی کہیے. کہا یہ بتائیے کہ یہ آپ کیا متع کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کیا سنا ہے اور آپ کیا جانتے ہیں؟ کہ میں نے تو یہی سنا ہے کہ کسی کا بھی اپنا ہاتھ پکڑ لو اور لے کے چلے جاؤ. میں نے کہا اب ہم سے سن لیجیے. متع کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے, متع روایتوں سے ثابت ہے, اور متع خالی ہاتھ پکڑ کے لے جانے کا نام نہیں ہے. نکاح اور متع میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف جو فرق ہے وہ مدت کا فرق ہے. باقی نکاح میں بھی اجازت کی ضرورت ہے, متع میں بھی اجازت کی ضرورت ہے. نکاح میں بھی مہر ہوتا ہے, متع میں بھی مہر ہوتا ہے. نکاح میں بھی صیغہ ہوتا ہے, متع میں بھی صیغہ ہوتا ہے. صرف فرق اتنا ہوتا ہے کہ نکاح میں مدت نہیں ہوتی ہے, اس میں مدت ہوتی ہے. جب مدت معین ہوتی ہے اس وجہ سے طلاق کا صیغہ نہیں پڑھنا پڑتا ہے. جب مدت پوری ہو جاتی ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. اس میں کیونکہ مدت معین نہیں ہوتی نکاح میں, لہذا اس میں طلاق کا صیغہ پڑھنا پڑتا ہے. اور جس طریقے سے وہاں طلاق کے بعد یا انتقال کے بعد عدہ رکھنا ہوتا ہے, ویسے ہی یہاں کے اوپر بھی اگر مدت پوری ہو جائے تو عورت کو عدہ رکھنا ہوتا ہے 3 مہینے تک, اور بغیر عدہ رکھے پھر اس سے متع جائز نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ ہے. میں نے کہا اور کیا, آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ کہ یہ تو بہت اچھا ہے, اگر یہ ہوتا تو شاید دنیا میں کوئی گناہ ہی نہ ہوتا. یہ وہ کہہ رہا ہے. مولا امیر المومنین نے یہی کہا تھا کہ جس وقت اس کو حرام کیا گیا تھا, کہا جتنے اب گناہ ہوں گے وہ سب اس کے سر ہوں گے کہ جس نے حرام کیا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد. تو یہ ہے. تو حقیقت میں آج بھی انسان حق سننے کے لیے آمادہ اور تیار ہے, بشرطے کہ اس کو اگر واقعاً ذرا سا بتایا جائے, سمجھایا جائے تو وہ سمجھتا ہے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جہاں بھی رہنا خوشبو بن کے رہنا, خوشبو بن کے. ہمارے شیعہ خوشبو ہیں, خوشبو. جہاں بھی رہو مہکو, جہاں بھی رہو مہکو. تمہاری خوشبو سونگ کے دوسرے تمہاری طرف آئیں, تم سے قریب ہوں, تم سے بات کرنے کا ان کا دل چاہے, تم سے ملنے کا دل چاہے, تم سے قریب ہونے کا دل چاہے. گندگی ہمارے دشمن ہیں کہ جن سے دور ہونے کا دل چاہتا ہے. تم خوشبو بن کے رہنا, تم خوشبو ہو, خوشبو. یا اسی طریقے سے امام نے فرمایا کہ دیکھو کونو لنا زینا, ہمارے لیے زینت کا سبب بننا, ولا تکونوا علینا شینا, ہمارے لیے عیب نہ بننا.
ننگوار نہ بننا کہ کسی بستی میں، کسی محلے میں، کسی ایریے میں، کسی علاقے میں تم مشہور ہو کہ شیعہ ہو، اور شیعہ ہو کہ جوا کھیلتا ہے، شیعہ ہو کہ شراب پیتا ہے، شیعہ ہو کہ زنا کرتا ہے، شیعہ ہو کہ پورے محلے سے لڑتا جھگڑتا ہے۔ تم ہمارے شیعہ ہو، تم محلے میں اپنے نام سے نہیں پہچانے جاتے ہو، میرے شیعہ ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہو۔ آپ تجربہ کر لیجئے، آپ کو آپ کے محلے میں آپ کے نام سے کوئی نہیں جانتا کہ ہاں بھائی یہ غلام علی بھائی ہیں، یا عاشق بھائی ہیں، یا پیر بھائی ہیں، فلاں بھائی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ کون ہے؟ وہ شیعہ، وہ رافضی، وہ گھر ہے اس کا۔ تو آپ پہچانے جاتے ہیں شیعہ سے۔ یہ کس کی سوسائٹی ہے؟ کھوجا کی سوسائٹی۔ کھوجا کا مطلب شیعہ کی سوسائٹی۔ یہاں کون رہتا ہے؟ یہ سب کھوجوں کا ایریا ہے۔ کیا مطلب؟ شیعوں کا ایریا ہے۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمارے لیے زینت بننا، زینت، عزت، ہماری عزت کا سبب بننا، کہ تم کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ جب چاہنے والا ایسا ہے تو امام کیسا ہوگا، کہ جب ان کے چاہنے والے ایسے ہیں تو ان کا امام کیسا ہوگا۔ اور جب یقیناً جب انسان اپنے کو آراستہ کرتا ہے، پیراستہ کرتا ہے اخلاق اور آداب کے ذریعے سے، اس کی کوشش یہ ہوتی کہ ہماری وجہ سے ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا خاندان، ہمارا سماج بدنام نہ ہو، تو اللہ مدد بھی کرتا ہے، اور امام خود اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ مدد کرتے ہیں بلکہ دعائیں بھی دیتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں۔ امام کی دعائیں، حقیقت یہی ہے۔ آپ جس کی خود بہترین مثال کربلا، ایک ایسا واقعہ کہ جس میں کون سی مثال ہے کہ جو نہیں ہے کربلا میں؟ ہر مثال آپ کو کربلا میں مل جائے گی، ہر مثال کربلا میں مل جائے گی۔ کیا کہنا ان اصحاب امام کا کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو امام کے اوپر قربان کیا ہے، کیا کہنا۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان اماموں کو، ان اصحاب کے اوپر، کہ واقعاً جو حق ادا کر دیا ہے انہوں نے، جو کردار پیش کیا ہے، جو سیرت پیش کی ہے امام کے ان اصحاب نے، جواب نہیں ہے، وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سچائی کیا چیز ہوتی ہے، وفاداری کیا چیز ہوتی ہے، امانت داری کیا چیز ہوتی ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، معرفت کیا ہوتی ہے، یہ سیکھنا ہے تو کربلا میں اصحاب سے سیکھو۔ یہ اصحاب امام بتائیں گے کہ تم کو معرفت کیا ہے، ایمان کیا ہے، تقوی کیا ہے، وفاداری کیا ہے، سچائی کیا ہے، امانت داری کیا ہے۔ یہ کربلا میں کر امام کے اصحاب۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد جب جب کوئی معصوم سرزمین کربلا کے اوپر آیا تو جہاں امام کو سلام کیا ہے وہیں امام کے اصحاب کو بھی سلام کیا ہے۔ بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں۔ یہ ہے اصحاب امام۔ اور کیا کہنا ان اصحاب کا کہ ادھر کربلا کے میدان میں جس وقت جنگ کا بازار گرم ہوا ہے، ظہر کا ہنگام ہے، اور اسی ظہر کے ہنگام میں جناب ابو ثمامہ سیداوی آگے بڑھے، آواز دی، مولا اول وقت نماز۔ امام نے نظروں کو اٹھایا، ابو ثمامہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ یقیناً یہ اول وقت نماز ہے، یقیناً یہ اول وقت نماز ہے۔ کربلا کے میدان میں صفیں لگ گئی، نہ ایسے نمازی دیکھے اور نہ ایسی نماز دیکھی۔ نرالی شان کی نماز اور نرالی شان کے نمازی، نہ ایسے نمازی دیکھے نہ ایسی نماز دیکھی۔ کربلا میں جس وقت صفیں لگی ہیں تو عام طور سے نماز جب ہوتی تو ہوتا کیا ہے، امام آگے ہوتا ہے، ماموم پیچھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کربلا میں ایک انوکھی نماز ہوئی جہاں پر امام پیچھے ہے، ماموم آگے ہیں۔ امام کے آگے صف لگی ہوئی ہے۔ یہ امام کے آگے جو صف تھی وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ کون سی نماز پڑھ رہی تھی؟ ہم زبان کے اوپر عشق کا لفظ تو لے آتے ہیں لیکن ہم جانتے ہی نہیں کہ عشق ہوتا کیا ہے، محبت کہتے کس کو ہیں۔ ہم تو خالی کہہ دیتے امام ہم آپ کے عاشق ہیں، امام ہم آپ کے محب ہیں، لیکن محبت اور عشق دیکھنا ہے تو آئیے کربلا میں آئیے۔ اس کو کہتے ہیں عشق، اس کو کہتے ہیں محبت۔
امام کے آگے صف لگی ہوئی ہے. یہ کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ نماز عشق ادا ہو رہی تھی، یہ نماز محبت ادا ہو رہی تھی کہ جب بھی کوئی تیر آتا تھا تو کبھی زہیر اپنے ہاتھ پہ لے لیتے تھے، کبھی سعید اپنا سینہ بڑھا دیتے تھے، اور اس طریقے سے امام نماز ادا کرتے رہے، تیر تلوار چلتے رہے. بس جیسے ہی نماز تمام ہوئی، نماز کا تمام ہونا تھا کہ ایک مرتبہ زہیر و سعید غش کھا کے گر گئے. اب جو زہیر و سعید غش کھا کے گرے، کریم آقا سعید کے سرہانے آئے، اور سرہانے آنے کے بعد سعید کا سر اپنے زانوں کے اوپر رکھ لیا. بس جیسے ہی سعید کا سر زانوں پہ رکھا، سعید کہتے ہیں آقا میرے سرہانے کوئی آیا ہے. امام نے فرمایا سعید سلام کرو، میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے. سعید کہتے ہیں کہ آقا میری داہنی طرف بھی کوئی بیٹھا ہے. امام نے فرمایا سعید سلام کرو، میرا بابا علی مرتضیٰ ہے. سعید کہتے ہیں کہ آقا میرے بائیں جانب بھی کوئی بزرگوار ہے. امام نے فرمایا سعید سلام کرو، میرا بھیا حسن مجتبیٰ ہے. سعید کہتے ہیں آقا غضب ہے غضب، ایک بی بی میرے پائتی بیٹھی ہوئی آواز دے رہی ہیں واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ. بس ایک مرتبہ امام فرماتے سعید پیروں کو سمیٹ لو، میری ماں فاطمہ جب سے میں نے مدینہ چھوڑا میرے قافلے کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں میرا قافلہ رکا وہاں وہاں یہی میری ماں کی آواز تھی. میں کہوں گا سعید ارے تم نے یہ ظہر کی نماز تو پڑھوا دی، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد عصر کا وقت آنے والا ہے. ارے اس موقع کے اوپر کون ہوگا کہ جب حسین اس عصر کے ہنگام زین فرس سے زمین کے اوپر آ رہے ہوں گے. بس عزادارو خالی ایک منظر سن لو کہ کیسے حسین زین سے زمین کے اوپر آئے ہیں. کہتے ہیں کہ جس وقت حسین زین سے زمین پر آنا چاہتے تھے تو نیزوں کی انیا جب داہنی طرف آنا چاہتے تھے تو نیزوں کی انیا بائیں طرف کر دیتی تھی، اور جب بائیں طرف آنا چاہتے تھے تو نیزوں کی انیا داہنی طرف کر دیتی تھی. بس ایک مرتبہ حسین کے وفادار گھوڑے نے کیا کیا، اپنے پیروں کو پھیلا دیا. پر جیسے حسین کے گھوڑے نے پیروں کو پھیلایا، ایک ماں نے اپنی آغوش پھیلا دی. آ میرے لال میری آغوش میں آ جا. حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، لیکن میں کیسے کہوں کہ زمین کے اوپر آئے، جبکہ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام میرے اس جد کے اوپر کہ جس کا جسم نہ زین پر تھا اور نہ زمین پر بلکہ تیروں کے اوپر معلق تھا. کہتے ہیں اب جو شمر سینے پر سوار ہوا ہے تو ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر. زینب نے دیکھا میرا ماجایا دکھ نہیں رہا ہے. بس ایک مرتبہ گھبرا کے ایک بلندی کے اوپر آئی. اب جو چاروں طرف نظر دوڑائی تو کیا دیکھا، نشیب میں بھائی پڑا ہوا ہے، شمر سینے کے اوپر سوار. اللہ اللہ مظلومیت جناب ثانیہ زہرا ایک مرتبہ آواز دیتی ہے ملعون ابن سعد ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے تو کھڑا دیکھ رہا ہے. بس ایک مرتبہ جیسی یہ آواز زینب کے کانوں میں آئی، زینب نے ایک مرتبہ امام نے آواز دی اے بہن ذرا سا خیمے میں واپس جاؤ. ادھر امام نے اشارہ کیا بہن خیمے میں جاؤ. ادھر زینب خیمے کی طرف چلی، ادھر شمر کا خنجر چلا. عزادارو زمین کانپ گئی، آسمان ہل گیا، فضا میں آواز گونجی الا قتل الحسین بے کربلا، اللہ ذبح الحسین بے کربلا. عزادارو پھوپھی تڑپ کے بھتیجے کے قریب آئی، شانہ ہلایا اے میرے لال سید سجاد اٹھو، دیکھو کیسی قیامت آئی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ میرا بھیا مارا گیا. چوتھے امام کہتے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹاؤ. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا بیٹے نے کیا دیکھا، باپ کا سر نوح کے نیزہ پر. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بحق الزہراء و ابیہا و بعالہا و بنیہا
معبود ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، عزاداران سید الشہداء جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء اور مراجع کی حفاظت فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود ان کے تمام ہم نواؤں کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما۔ معبود ان سب کو خود انہی کی چالوں میں گرفتار فرما، ان کے مکر سے، ان کے شر سے اسلام اور مسلمین کی مدد، نصرت اور حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد علیہ السلام کا، تمام عزاخانوں کی حفاظت فرما، تمام عزاداروں کی حفاظت فرما، امام کے اور تمام معصومین کے حرم کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو زیارت کی توفیق عطا فرما، زیارت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں معبود ان کو برطرف فرما، اس مرض سے، اس وبا سے، اس بلا سے سب کو نجات عطا فرما۔ بار الہ جو بھی مومنین اس بلا کی زد میں آ گئے ہیں اور وہ سارے مومنین جو بیمار ہیں ان سب کو بحق بیمار کربلا شفا عطا فرما، ہم سب کی آخرت بخیر فرما۔ جو بھی مومنین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کو حضرت ابا عبداللہ الحسین کا جوار نصیب فرما۔ معبود وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما، ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر